السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، میں امید کرتا ہوں کہ اب تمام میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ کل رات میں ایک میرے بھائی نے اپنے آپ کو وارثی کہہ رہے تھے، لیکن تعزیہ داری اور ڈھول اور نماز کے لے کر کے کافی دیر تک مجھ سے انہوں نے بحث کیا، لیکن میں ان کو سب قاعدے باقاعدے سے جواب دیتا گیا۔ آخر میں وہ ہنس بھی اور قہقہے لگا رہے تھے، یعنی کہ میری مذاق بھی اڑا رہے تھے اس معاملے سے۔ سرکار وارث عالم پناہ کی ہدایت ہو اور وہ اپنے عمل کو سدھاریں اور اس مذاق کو وہ سمجھیں کہ وہ کس بارے میں بات کر کے قہقہے لگا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ سرکار کا یہ کرم ہے، آج کی جو میں ویڈیو ڈالنے والا ہوں میں دیکھا ہوں تو کافی خوش ہوا ہوں، اور یہ تعزیہ داری کے ہی بارے میں ہے۔ تو یہ سن کے، یہ پڑھ کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ سرکار وارث عالم پناہ کا کرم ہوا۔ انہوں نے، بھائی نے کافی اس کے بارے میں بحث کیا، کافی دیر تک، لگ بھگ 40 منٹ تک بحث ہوتی رہی، اور انہوں نے ایک سے ایک کافی دیر تک مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں کہ وارثی بھائی یہ کرتے ہیں، وارثی بھائی وہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، یہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں بولا بھائی اس متعلق سے امید کرتا ہوں کہ میں کل ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو مکمل طور پہ اس کو سن لینا، اور خود اس کو دلیل کے ساتھ میں پیش کروں گا، تم پڑھ لینا سرکار کے فرمان مبارک کے حوالے سے۔ تو میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف، اور خاص کر کے ان بھائی کے لیے ہے جنہوں نے تعزیہ داری کے بارے میں، ڈھول تاشے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں یہ گمراہیت پھیلا رکھی ہے کہ سلسلہ وارثیہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سرکار کا فرمان مبارک بھی ہے، میرے تمام وارثی بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کوئی میرے بھائی نماز کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اور سارے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے وارثی بھائی نماز کو اقرار بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تمام میرے فقراء بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جائیں دیوا شریف کے آستانے پہ جائیں، میرے سرکار میں جائیں، دربار مالک میں جائیں، آپ دیکھیں ایک عالی شان، بہت ہی عالی شان، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت مسجد وارث بنی ہوئی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ ہر وقت جیسے کہ 5 وقت میں ایسی نمازوں میں صفوں کی تعداد ہوتی ہے جیسے کہ جمعے کی نماز میں آپ کے ہاں ہوتی ہے، اور شاید آپ کے یہاں جمعے کی نماز میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہوگی جتنی میرے دربار مالک میں ہر وقت 5 وقتہ نمازوں میں بھیڑ ہوتی ہے، اور صفوں کی تعداد آپ گن نہیں سکتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک 5 وقتہ نمازوں کی یہ عالم ہے۔ تو جو لوگ یہ بار بار سلسلے وارثیہ پہ نماز کو لے کے اپنے انگشت نمائی کرتے ہیں اور اسے بار بار بولتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کو موبائل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے کیا سمجھاؤں، پریکٹیکل سمجھیں، پریکٹیکل نظروں سے دیکھیں۔ آپ جائیں میرے دربار مالک میں اور 5 وقتہ نمازوں کی جا کے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے، اپنے نظروں سے جا کے دیکھیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز کا مطلب ہوتا کیا ہے اور نماز کہتے کسے ہیں۔ جو بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ پوچھو مت، آپ یہ سوال مت کرو، آپ جاؤ دربار مالک میں اور جا کے تم وہاں پہ خود اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھو کہ 5 وقتہ نمازوں میں، اور جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور تمام اولیاء کرام جتنے بھی دنیا میں بزرگان دین ہیں الحمدللہ، چاہے اجمیر درگاہ ہو، چاہے حضرت نظام الدین اولیاء ہو، چاہے حاجی علی ہو، چاہے صابر پاک ہو، جتنے بھی دنیا کے تمام کونے کونے خطے میں جو اللہ کے اولیاء اور بزرگ بستے ہیں، تمامی کے آستانے کے بغل میں کہیں نہ کہیں ایک عالیشان مسجد وہاں پہ موجود ہے، اور تمامی لوگ وہاں پہ اس مسجدوں میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے، جہاں عام طور پہ کسی مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے گاؤں محلے میں جا کے دیکھیں، ایک وقت میں 5 وقتہ نماز میں کہیں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، کہیں آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن جا کے تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے آستانے پہ جا کے دیکھیں کہ کتنی نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اب صفیں ہوتی ہے جتنی کہ آپ کے یہاں نماز جمعہ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اور یہ اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے کرامات ہے اور یہ کمال و خوبی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایسے خاص بندے ہیں، ایسے ذلیل القدر بندے ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اور میرے سرکار وارث عالم پناہ کی کیا ہی مثال ہے، کیا کوئی ان کا مثال دے گا؟ میرے وارث کا کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے ایک کتاب میں اور روایت میں پڑھتے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک روایت میں آیا کہ سرکار بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ سرکار وارث عالم پناہ کے بارے میں کہ آپ تو ولایت کے منزل میں دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ سرکار سے فرماتے ہیں
کہ آپ تو ولایت کے منزل میں دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو میرے سرکار فرماتے ہیں سنا سنا ابو علی، مجھے دیکھنا ہے تو میری دادی جان کے گود میں مجھے دیکھا جائے، سبحان اللہ۔ یہ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے سرکار کا مرتبہ ہے اور یہ سرکار کا رتبہ ہے میرے سرکار وارث عالم پناہ کا۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے ان بھائیوں کے لیے کہ جو بار بار سلسلے وارثیہ پہ میرے وارثی بھائیوں کے خلاف انگشت نمائی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور یہ زبان سے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ دل سے تسلیم کریں، تصدیق کریں اور جا کے خود اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں آپ سرکار میں کہ نماز کا مطلب ہوتا کیا ہے، نماز کہتے کسے ہیں اور نماز کا بلند و بالا مرتبہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جا کے اب دربار میں دیکھیں، یہ لوگوں سے ادھر ادھر کہتے پھرنے سے اور بدنام کرنے سے یہ کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اور کسی کا سلسلہ کا کچھ ہو نہیں جائے گا۔ کروڑوں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے لوگ اس کو بدنام کرتے آ رہے ہیں کہ سلسلے وارثیہ میں احرام پوشی کرتے ہیں، سلسلے وارثیہ میں یہ ہوتا ہے، سلسلے وارثیہ میں وہ ہوتا ہے، لیکن تم کہتے کہ کہتے رہ گئے، دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن میرے احرام پوش میرے فقراء جہاں تھے وہی ہیں اور ان کا بلند و بالا اتنا مرتبہ میرے سرکار نے بڑھاتے چلے گئے اور یہ چلتا جائے گا، یہ سلسلہ چلتے ہی چلتا رہے گا اور یہ کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو میرے سرکار وارث عالم فرماتے ہیں کہ میں اپنے احرام پوشوں سے، میں اپنے فقراء سے بہت ہی زیادہ، بہت ہی محبت کرتا ہوں، میں ادب اور احترام بھی کرتا ہوں، میرے سرکار کا فرمان مبارک ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں آپ تک ویڈیو پیش کروں گا، تو میں سرکار کے حوالے سے میں تعزیہ داری کے بارے میں آپ کی طرف میں چلتا ہوں، یہ ویڈیو کو سنیے، آپ غور کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضور تعزیہ داری وغیرہ تو ممنوع ہے، نہ کرنا چاہیے۔ سرکار کے زمانے میں سنیے گا، کہ اس وقت بھی انگلی اٹھائی گئی تھی، لیکن میرے سرکار کا کیا جواب تھا اس معاملے میں، میرے سرکار کیا جواب دیے تھے، آپ غور کیجیے گا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضور تعزیہ داری وغیرہ تو ممنوع ہے، نہ کرنا چاہیے، تو تیور بدل کر ایک پرجوش لہجہ میں، تیور بدلنے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، تیور بدل کر ایک پرجوش لہجہ میں ارشاد ہوا کہ سنا سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود بند ہو جائے، مگر نہ یہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ سنا سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود بند ہو جائے، نہ یہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ سرکار وارث پاک تشریف۔ ہمارے بہت سے مسلمان ہر زمانہ میں یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ تعزیہ داری بند کر دو، فاتحہ درود بند کر دو۔ ہر قوم کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر ایک نہ ایک دن پوری نسل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اپنی عام خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے شرمی اور بے حیائی سے پرہیز نہیں کرتی، آج صرف اس نے بے شرمی کی لعنت نے ساری قوم کو بلندی سے اٹھا کر پستی کی ذلت پہ لا پھینکا ہے۔ ان لوگوں نے بے شرمی کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ دنیا کے ابتدائی دور میں جب کہ آدمی انسان نہ بنا تھا تو ایسے لوگ گناہ اور بھی اتنے فخر کے ساتھ کبھی نہ ہوئے تھے جتنا کہ آج اور اب ہو رہے ہیں۔ بالکل یہی حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ جب کبھی کوئی گروہ اپنی تنظیم کی کوشش کرتا ہے تو کوئی تعزیہ داری کا جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے اور کوئی فاتحہ درود کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ فی زمانہ عام مسلمانوں کا کام رہ بھی کیا گیا ہے، اکثریت ارکان اسلام سے دور ہو گئی ہے، کوئی اپنی تنظیم کرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ 100% مسلمان ہو جائے۔ ہمیشہ دوسروں پر نکتہ چینی کی جو بری عادت مسلمانوں پر پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی تنظیم کسی صورت میں مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ خود ذلیل سے ذلیل کام کرتے ہیں وہی لوگ پھر دوسروں پر نکتہ چینی اور بیجا اعتراض کرنے کی عادی ہو گئے ہیں۔ سن رہے ہیں نا کہ دوسرے لوگ جو خود ذلیل و خوار ہیں، کوئی کام وام نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ پھر دوسروں پر نکتہ چینی اور بیجا اعتراض کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ نواز وارث پاک انتہائی جلال کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنا سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود تعزیہ داری بند ہو جائے، نہ یہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ پہلے آپ اپنی تنظیم قائم کریں، پہلے آپ اپنی تنظیم قائم کریں۔ میں اس کو 3 بار میں آپ کو دہرا رہا ہوں، پہلے اپنی تنظیم قائم کریں۔ اسلام کی روح ہے، روح آتے ہی مردے جسم میں جان اور حرکت آ جائیں گی، اسلام کی خزانوں میں پھر سے بہار آ جائے گی اور باغ اسلام کے ہر درخت پر، ہر شاخ پر، ہر پتا، ہر پھول اور ہر پھل سرسبزوار اور شاداب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج تھوڑا سا کل کے بعد سے مجھے بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جو بار بار نکتہ چینی کرتے ہیں نا،
ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کسی دنیا دار کا سلسلہ چینی جو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اس پہ ہم لوگ کو غور نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ کو اپنا کام جو سرکار سے محبت ہے، سنا محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت ہی دین ہے، محبت دھرم ہے، محبت ایمان ہے، محبت عین ایمان ہے، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے تو خاک ہے، دنیا داری ہے، جھگڑا ہے، جھنجٹ ہے۔ تو ہم لوگ کو اس پہ غور کرنا ہے، محبت کو پھیلانا ہے، محبت کو عام کرنا ہے، یہ نقطہ چینی پہ دھیان نہیں دینا ہے، اور سرکار کے فرمان مبارک پہ ہم لوگ کو عمل کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ خوش رہیں، اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں، سرکار مولا پنجتن پاک علیہ السلام کا صدقہ عطا ہو، اور تمام پریشانیاں آپ کے گھروں سے جاتی رہیں، اور آپ خوش رہیں اور آباد رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، خیر و برکت کا نزول ہو، پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت آپ کے اوپر قائم و دائم ہو۔ آپ اجازت دیجیے، پھر آپ سے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔